نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج انشاءاللہ ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، نماز سفر۔ سفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تم میں سے ایک مسافر کو سونے، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص وہ کام کر لے جس کے لیے وہ نکلا ہے تو وہ جلد اپنے گھر آئے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سفر میں مومنوں کو نماز قصر کرنے کی رعایت دی گئی ہے، اور سفر میں نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کی وضاحت انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ یہ کسی عذر اور ہنگامی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، سوائے چند حالتوں کے، جیسے کہ طفولیت کہتے ہیں بچپنے کو، کم عمری کے زمانے کو، اس میں نماز فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حیض و نفاس کی حالت میں، پھر اسی طرح سے طویل بے ہوشی، مثلاً کوما میں چلے جانا وغیرہ، جنون وغیرہ، پاگل پن جسے آپ کہتے ہیں، یعنی دماغی طور پر نارمل نہ ہونا، تو پھر ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کتنی ہی سخت بیماری ہو، بیٹھنا اٹھنا دشوار ہو، تب بھی نماز ادا کی جائے گی، چاہے صرف سر یا آنکھ کا اشارہ ہی ہو سکے۔ سفر چاہے جتنا دشوار ہو یعنی مشکل ہو، نماز ادا کی جائے گی، البتہ قصر کی رعایت دی گئی ہے۔ دشمن کا خوف ہو، حالت جنگ ہو، نماز ادا کی جائے گی۔ ہاں، نماز خوف کی صورت میں تخفیف ضرور کی گئی ہے۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر شخص کو خود ہی ادا کرنی ہے، کوئی اس کے بہاف پہ ادا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ مثلاً مریض اگر روزہ نہ رکھ سکے تو فدیہ ادا کر سکتا ہے، حج خود کرنے کی سکت نہ ہو تو حج بدل کروایا جا سکتا ہے، لیکن نماز نہ زندگی میں کسی سے پڑھوائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی زندگی کے بعد میت کی طرف سے کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ حالت سفر میں اللہ نے نماز کی تخفیف کر دی ہے، جسے اسلامک ٹرمنالوجی یعنی اسلامی اصطلاح میں قصر نماز کہا جاتا ہے۔ قصر کا مطلب کم کرنا، اور قصر نماز کا حکم ہجرت کے 4 سال سفر جہاد کے دوران نازل کیا گیا، جسے ہر قسم کے سفر میں جاری رکھا گیا، یعنی یہ رعایت سفر جہاد کے لیے تھی، لیکن پھر بعد میں ہر قسم کے سفر میں اس رعایت کو جاری رکھا گیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب ہم ذرا کتاب سے دیکھیں گے کہ نماز سفر کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر یعنی کم کرنا کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ فجر کے فرض آلریڈی 2 ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور مغرب کے 3 فرض ہاف نہیں کیے جا سکتے، آدھے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔
جو شخص ارادہ سفر کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے تو وہ ازروئے شریعت مسافر ہے. ازروئے شریعت یعنی شریعت کی وجہ سے یا شریعت کے مطابق مسافر ہے اور اپنی فرض نماز میں قصر کر سکتا ہے. یہ جو اپنی آبادی سے نکل جانے کی بات آئی ہے، یعنی حدود شہر سے ایسا شخص نکل جائے، اور حدود شہر یعنی موجودہ اصطلاح میں میونسپلٹی کی حدود سے نکلنے کے بعد خواہ کوئی 1 میل کا سفر طے کرے وہ نماز قصر ادا کر سکتا ہے اور واپسی تک قصر نماز پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس بات کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے مزید بھی کروں گی. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 40 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھیں. اچھا، یہ بات یاد رہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سفر تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو مسجد نبوی میں 4 رکعتیں پڑھیں. دیکھیں حدیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یعنی مسجد نبوی میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں. ذوالحلیفہ جو ہے یہ میقات ہے. ٹھیک ہے، یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو عصر کی نماز کو قصر کیا یعنی 2 رکعتیں پڑھیں. جب مدینہ سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میقات پر پہنچے تو نماز کو قصر کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. اچھا، کتاب میں یہ ایک مسٹیک ہے، اس کو پلیز ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، یہ مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر میں قصر کر لی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کی میقات ہے اور یہ مدینہ سے جنوب میں مکہ کے راستے میں لگ بھگ 10 کلومیٹر پر واقع ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ سٹی کو چھوڑ چکے تھے اور آؤٹ آف مدینہ جا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نماز قصر ادا کی. آج تو آپ جتنا بڑا رقبہ مسجد نبوی کا دیکھتے ہیں یہ پورا سٹی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی، تو اب مسجد نبوی جتنی بڑی آپ کو نظر آتی ہے اس ٹائم پر مدینہ سٹی اتنا ہی تھا. تو آپ امیجنیشن میں لے سکتے ہیں کہ اس وقت مدینہ سٹی کتنا تھا. خیر، ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو قصر میں ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ یا پھر 3 فرسخ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. 3 میل تو آپ کے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن 3 فرسنگ یا 3 فرسخ یہ چونکہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، یہ فاصلے کا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے، جو 3 میل کی مسافت کے برابر ہو. فرسنگ کا لفظ بھی فارسی کا لفظ ہے اور فرسخ یہ لفظ بھی فارسی کا ہی ہے. یہ فاصلے کا پیمانہ ہے جو 3 میل کی مسافت کے برابر ہو. ٹھیک ہے، اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے سفر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے سفر کیے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کی خاطر کیا، دوسرا سفر ہجرت، تیسرا سفر عمرہ اور چوتھا سفر حج. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سفر ہی طویل تھے. آج تو ہم بہت آسانی سے یہ سفر طے کر لیتے ہیں چند گھنٹوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر کافی طویل تھے. اب یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے، اس حدیث میں راوی حدیث شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے
3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاذ نے 3 میل یا 3 فرسنگ، 3 فرسنگ کہتے ہیں 9 میل کا سفر، ٹھیک ہے، یعنی اسے شک ہے کہ اس کے استاذ نے 3 میل یا 3 فرسنگ یعنی 9 میل کا بتایا ہے، پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے۔ اپنی آبادی کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے۔ اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیے تو نیچے حاشیے میں انہوں نے اس کی وضاحت دی ہے۔ شرعی 9 میل تقریباً 22.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اب انہوں نے شرعی کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ ایکچولی عربوں کا میل اور انگریزوں کا میل فرق ہے۔ عربی میل کی مسافت انگریزی میل کی بنسبت زیادہ ہے، اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شرعی 9 میل تقریباً 22.5 کلومیٹر بنتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف کا یہ موقف ہے کہ اپنے شہر کی حد کو چھوڑ کر کم از کم 3 فرسخ کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر 3 فرسنگ یعنی 9 میل کی مسافت پر قصر کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک عالم کا اجتہاد ہے، ایک عالم کا فہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن شروع میں ہی میں نے آپ کو ایک ڈیفینیشن بتائی کہ حدود شہر سے نکل جانے کا مطلب کیا ہے، کہ موجودہ اصطلاح میں میونسپلٹی کی حدود سے نکلنے کے بعد خواہ کوئی 1 میل کا سفر طے کرے، ٹھیک ہے نا، وہ نکل چکا ہے اپنے شہر سے باہر، نکل کر 1 میل ہی سفر کیوں نہ اس نے طے کیا ہو، وہ نماز قصر ادا کرنا شروع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے سٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور اب یہ چیزیں بہت ایزیلی ڈیفائن ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ بالفرض کراچی شہر سے باہر نکلتے ہو تو ہائی وے پر سائن بورڈ مینشن ہوتا ہے کہ کراچی یہاں ختم ہو رہا ہے اور اب یہاں سے آپ دوسرے شہر کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ وہاں سے پھر قصر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا سفر جس میں اپنے شہر، گاؤں یا بستی سے نکل کر کسی دوسری بستی، شہر یا گاؤں میں جانا ہو، وہاں آپ قصر کریں گے۔ اپنا شہر چاہے کتنا بڑا ہو، اس میں سفر کرتے ہوئے قصر نہیں کی جائے گی۔ اب بالفرض آپ کراچی شہر میں ہی صرف گھوم رہے ہیں اور آپ 9 میل کیا 15 میل 20 میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ سٹی کے اندر ہیں تو اب آپ قصر نہیں کریں گے۔ مثلاً اگر کوئی کورنگی کے علاقے سے کلفٹن تک آتا ہے، کوئی ایسا شخص جو مارکیٹنگ کرتا ہو یا اس کا کام ہی آؤٹ ڈور کی جاب ہو اور وہ پورا دن اپنی بائک پر کراچی شہر میں گھومتا رہتا ہے اور کئی میل سفر طے کرتا ہے، 50 میل سفر طے کرتا ہے، تو وہ قصر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ قصر کب ہے؟ کہ جب آپ اپنے شہر، گاؤں یا بستی سے نکل کر کسی دوسری بستی، شہر یا گاؤں میں چلے جاتے ہیں، آپ وہاں قصر کریں گے۔ اپنا شہر چاہے کتنا بڑا ہو، اس میں سفر کرتے ہوئے قصر نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور امام شوکانی کا موقف ہے کہ عرف عام میں جسے سفر سمجھا جاتا ہے اس سفر میں نماز قصر کی جائے گی۔ یہ ایک عام فہم دے دیا گیا ان علماء کی طرف سے جن میں بڑے بڑے نام ہیں، امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، اسی طرح سے امام شوکانی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عرف عام میں جسے سفر سمجھا جاتا ہے، یعنی آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں، جس کو آپ سفر ڈیفائن کرتے ہیں اپنے لیے، اس میں آپ نماز کو قصر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا موقف پڑھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اپنے شہر کی حد کو چھوڑ کر کم از کم 3 فرسخ یا 3 فرسنگ، یہ کتنا ہوتا ہے 9 میل کی مسافت پر قصر کرنا چاہیے۔ اور دوسری رائے ہم نے یہ پڑھی کہ میونسپلٹی جہاں آپ کے شہر کی حدود کو فکس کرتی ہے، اس کے بعد اگر آپ چلے جاتے ہیں یعنی حدود کو کراس کر لیتے ہیں تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. فقہا میں سے جس کی رائے پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ درست ہے. کیونکہ دیکھیں علماء نے اجتہاد کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات بہت ایزیلی سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر آپ اپنے شہر کو چھوڑ دیتے ہو، سائن بورڈ پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے شہر کی حدود کو کراس کر لیا ہے اور آپ آبویسلی مسافر ہو، تو اب آپ قصر کر سکتے ہو. بہت سمپل ہے یہ بات، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو میل کے حساب سے اپنے سفر کو ڈیفائن کرنا ہے، اپنے سفر کو سمجھنا ہے، تو جیسے ہی آپ کراچی شہر کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر آپ 9 میل آگے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ قصر شروع کریں گے، جیسا کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا موقف ہے. فقہا میں سے جس کی رائے پر بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ درست ہے. اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے. جس رائے پر بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.